پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے لمبی دعا کی، یا اللہ میری امت کی کمزوریاں، غلطیاں، گناہ کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ ایک نفل پڑھیں گے میں 10 گنا زیادہ اجر دوں، اور یہ ایک نفل کی نیت کریں گے میں 1 اجر نصیب فرما دوں گا۔ اگر یہ گناہ کا ارادہ کریں گے میں نہیں لکھوں گا، یہ گناہ کر لیں گے میں نہیں لکھوں گا، میں 6 گھنٹے تک انتظار کروں گا۔ اگر تیرا امتی میں رب کے دروازے پہ آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، جس 2 رکعت نماز کے اندر کوئی خیال دنیا کا نہ آئے، اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 نفل نماز پڑھے، جس 2 نفل نماز میں کوئی خیال نہ آئے، تو اس کے 2 نفلوں کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ کی قسم، رب کتنا بڑا قدردان ہے، کتنا بڑا قدردان ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ دیکھو نا، دنیا میں والد کا رشتہ بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا احساس والا ہوتا ہے۔ بیٹا غلطی کر کے آ جائے، والد سے معافی مانگے، وہ کہتا جا معاف کر دیا۔ وہ دوبارہ پھر غلطی کر کے آ جائے، ابو جی معاف کر دو، والد کہتا اچھا جا یار معاف کیا۔ وہ پھر غلطی کر کے آ جائے، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ جب بیٹا آئے گا نا، والد اس کو معاف تو کر دے گا، لیکن ساتھ ایک بات کہے گا، میرا پتر پہلے بھی دیکھ لے تو نے یہ کیا تھا، پہلے بھی تیری یہ حرکت تھی، پہلے بھی تیری یہ عادت تھی، اور اتنی دفعہ تو نے معافی مانگی ہے مجھ سے، اگر دوبارہ کیا تو معاف نہیں کروں گا۔ پچھلی زندگی کا تانا ضرور دے گا، پچھلی توبہ کو یاد ضرور کرائے گا۔ اللہ بندے کا اتنا بڑا قدردان ہے، اتنا بڑا قدردان ہے۔ غور کرے ذرا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ ذوالجلال کا اعلان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ مالک کائنات نے فرمایا، او اپنے اوپر ظلم کرنے والوں، اپنی نفسوں پر زیادتی کرنے والوں، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں، یا عبادی، او میرے بندو، او میرے پیارو، والد کے سامنے بار بار غلطی کر کے آنے والا بیٹا، کبھی باپ اس کو یہ نہیں کہتا او میرے پیارے، او میرے بیٹے، او میرے لختے جگر۔ والد بھی غصے سے بولے گا، تلخ لہجے سے بولے گا، غصے کے ساتھ بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غلطیاں کر کے آنے والوں کو بھی کہتے ہیں یا عبادی، یہ نہیں کہا او مجرموں، او بے نمازیوں، او سود خوروں، او شرابیوں۔ مالک کا تکلم کا انداز دیکھو ذرا، اللہ کی محبت دیکھو ذرا، اللہ کی قدردانی ذرا دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات فرماتے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بندے پھر کیا ہو گیا، غلطیاں ہو گئیں، میرے بندے پھر کیا ہوا، گناہ ہو گئے، میرے بندے پھر کیا ہو گیا، ظلم ہو گئے، آ جا آ جا آ جا آ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تیو دیون دے سنکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تیو دیون دے سنکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی وہ پردے پاون والا، عدل کرے تے تھر تھر کمبل اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون ساڈے جے منہ کالے
خالق کائنات اعلان فرما رہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے بندو جتنا زیادہ نفلی عبادت کرو گے اتنا زیادہ مجھے قدردان پاؤ گے، نفل پڑھو گے غم دور ہوں گے، دکھ دور ہوں گے، مصیبتیں دور ہوں گی، مشکلیں دور ہوں گی۔ تاریخ اسلام کو پڑھ کے دیکھ لو، ہر غم میں نبی اور رسولوں نے اللہ کے سامنے نفل پڑھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں جا رہا تھا، کسی بندے نے بتایا آپ کی بیٹی فوت ہو گئی، سواری سے اترے، وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اس نے کہا جناب میں نے آپ کو غم کی خبر دی ہے، فوتگی کی خبر دی ہے، آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے یار مجھے سمجھ آئی ہے، میری بیٹی فوت ہو گئی، یہی آپ نے بتانا۔ اس نے کہا جی۔ کہنے لگے آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرما رہی استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی غم آئے صبر کیا کرو اور نماز پڑھا کرو، اللہ غم کو دور کر دیں گے۔ اللہ کی قسم اپنی یہ حالت اگر ہم بنا لینا، ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر مسئلے میں وضو کرو 2 رکعت نماز، انشاءاللہ اللہ غم بھی دور کر دیں گے، دکھ بھی دور کر دیں گے، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کے لیے بخشش والا، رحمت والا، برکت والا معاملہ فرما، آسانی پیدا فرما، مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرما۔ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، یا خیر الرازقین، یا رحم الراحمین۔ رمضان میں جس طرح تو نے نیکیوں کی توفیق دی، اللہ